أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد وعلیہ ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی، کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، واضح کر کے، نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان کل جو گفتگو ہو رہی تھی، وقت تنگ تھا اور بات کو وقت کے اندر تمام بھی ہونا تھا، لہذا وہ سلسلہ پورا پڑھا نہیں جا سکا. اور درمیان سے اس کو ہم نے روک دیا. ہماری آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ کربلا کا واقعہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ تقریباً 1.25 برس پر پھیلا ہوا واقعہ ہے، جو شروع ہوتا ہے 26ویں رجب سن 60 ہجری نماز مغربین کے بعد سے. اور ہماری گفتگو کل جہاں پر رک گئی تھی وہ یہ تھا کہ جب قاتل حاجیوں کے بھیس میں مکے میں داخل ہو گئے اور ان کو یہ انسٹرکشنز تھے، ان کو یہ حکم تھا کہ حسین جہاں ملیں، طواف کرتے ہوئے ملیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ملیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے ملیں، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے ملیں، یا منا یا عرفات یا مشعر الحرام میں کہیں ملیں، ان کو فوراً قتل کر دینا. امام علی مقام اس اعلان کے ساتھ کہ مجھے زندگی پیاری نہیں ہے اور میں موت کے ڈر سے کوئی سفر نہیں کر رہا ہوں، مجھے اس مقدس سرزمین کی عظمت پیاری ہے جو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا حرم. یہاں کچھ تو خون حرام ہے، یہاں فساد برپا کرنا حرام ہے. تو اگر میرا دشمن نہیں سمجھ رہا ہے تو مجھے تو اس زمین کا احترام فرض ہے، لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خون اس زمین پر گرے اور میرے خون کے گرنے کی وجہ سے اس زمین کا احترام جو ہے اس میں فرق ہے. لہذا حضرت نے حج کو عمرے سے بدلا اور عمرے سے بدل کے آپ نے سفر اختیار کیا.
کل یہیں پہ بیان تمام ہو گیا تھا کہ امام عالی مقام مکے سے نکلے ہیں اور ان کا قافلہ مکے اور عراق کے راستے میں ہے۔ قافلہ چلتا رہا اور یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مکے سے لے کے اور کربلا تک بھلے بیچ میں کوئی بڑا شہر نہ پڑتا ہو، لیکن آبادیاں تو تھیں، بستیاں تو تھیں، منزلیں تو تھیں، انسان تو رہتے ہی تھے، وہ کم تعداد میں سے ہی۔ تو حسین کا قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا، وہاں وہاں امام علی مقام اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو، جس لیے وہ سفر کر رہے تھے اس کو واضح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہاں تک کہ راستے میں ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قافلہ جب 26 محرم کو، 26 ذی الحجہ کو، 26 محرم نہیں، 26 ذی الحجہ کو جب منزل زبالہ پر پہنچا تو خبر شہادت جناب مسلم ملی، اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کوفے کی طرف سے آ رہا تھا، امام نے اس سے بلایا، اس کو کہا اس کو بلاؤ، شاید اس کے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع۔ امام کو علم امامت سے سب معلوم تھا، لیکن پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ تاریخ میں نوٹ ہو سکے، ورنہ اگر علم پر فیصلے ہوں گے تو تاریخ سادی رہ جائے گی۔ لہذا آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کو بلاؤ، شاید اس کے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع ہو۔ وہ آیا، اس نے آن کے حضرت کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو خیمے کے پیچھے لے گئے اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ سے واقف ہوں اور میں آپ کا ہمدرد بھی ہوں، آپ کا چاہنے والا بھی ہوں۔ میں جب کوفے سے چلا ہوں تو مسلم کا سر کوفے کے دارالعمارہ پر لٹکا تھا اور مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تشہیر ہو رہی تھی۔ کوفہ آپ کے خلاف ہو چکا ہے، وہاں کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، وہاں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بات میں آپ کے لشکر کے سامنے، آپ کے لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس سے آپ کے ساتھیوں پر خراب اثر پڑے گا۔ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ عام طور سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، آپ کے لشکر پر خراب اثر پڑے گا۔ میں نے جو سچی بات تھی چپکے سے آپ کو بتا دی۔ اب آپ جس طرح مناسب سمجھیے اس واقعے کو اپنے ساتھیوں سے بیان کیجئے، یہ آپ کو اختیار ہے۔ جب اس نے امام سے یہ کہا تو امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لیے ہوئے اپنے لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا کہ بھائی ہمارا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم ان سے سیکرٹ رکھنا چاہتے ہوں، جو تو نے مجھ سے تنہائی میں بیان کیا ہے وہ سب کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے تاریخ کی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ اس نے وہی واقعہ جو امام سے بیان کیا تھا وہی امام کے جملہ ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کر دیا۔ چونکہ وہ امام کے ساتھی تھے، سب ویل ڈسپلن، مہذب، امام کے اطاعت گزار، سب چپ خاموش بیٹھے رہے۔ حالانکہ یہ خبر ایسی تھی کہ ان کے دلوں میں تو انقلاب برپا ہو گئے ہوں گے، مگر سب خاموش بیٹھے رہے اور امام کے چہرے پر نظر رہی۔ جب وہ اپنی تقریر تمام کر چکا تو امام اٹھے اور امام نے فرمایا کہ تم نے سنا کہ میرے بھائی مسلم کا کیا انجام ہوا؟ میرا انجام بھی اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس سے الگ کوئی انجام میرا نہیں ہوگا، یہی انجام میرا بھی ہونے والا ہے۔ میرا انجام اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے۔ میں اب بھی تم کو سمجھاتا ہوں، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، میرے ساتھ وہی رکے
جو موت پر صبر کر سکتا ہو، جو نیزوں اور تلواروں کی گرمی پر صبر کر سکتا ہو۔ اس تقریر کے بعد امام مڑے حضرت عقیل کے بیٹوں کی طرف، یعنی جناب مسلم کے سگے بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں ساتھ، اور فرمایا کہ تمہارے حصے کی قربانی ہو گئی، تمہارے حصے کی قربانی ہو گئی، تم چلے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت عقیل کے فرزند اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے ایک مختصر بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ یا ابا عبداللہ، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور ہمیں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا۔ دیکھیے اس جملے کو غور سے سنیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت مسلم کے سگے بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک ہم بھی اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس جام سے ہمارا بھائی سیراب ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کس جام سے سیراب ہوئے تھے جناب مسلم؟ جام شہادت۔ جام شہادت ہی تو ہے جس سے سیراب ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک ہم اس جام سے سیراب، اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس جام سے ہمارے بھائی مسلم سیراب ہوئے ہیں۔ آج کچھ دشمنان حسین مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حسین تمنا حکومت میں کوفے گئے تھے، وہاں حالات بدل گئے تو انہوں نے مقابلے کی ٹھان لی۔ اگر حسین تمنا حکومت میں کوفے گئے ہوتے اور اگر عقیل کے بیٹوں نے ریونج کی بات کی ہوتی اور بدلے کی بات کی ہوتی تو یہ تقریر نہ کی ہوتی۔ ان کی یہ تقریر بتاتی ہے کہ وہ بدلے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ تمنا شہادت میں جا رہے تھے اور واقف مقصد حسینی تھے۔ دوسرا نقطہ جو اس کے اندر پیش نظر رکھیے گا وہ یہ رکھیے گا کہ 26 تاریخ کو خبر شہادت مسلم ملی ہے اور 1 تاریخ کو حضرت حر کا لشکر ملا ہے۔ اس بیچ میں یہ 5 دن کا گیپ جو ہے، یہ امام علی مقام اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، اپنا روٹ چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی نہ کوئی لشکر ملا ہے، نہ کوئی فوج ملی ہے، نہ کوئی دشمن ملا ہے، نہ کوئی راستہ روکنے والا ملا ہے۔ اس خبر کے ملنے کے بعد بھی قافلے کا اسی راستے پر جاتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا، ہر ایک کے دل میں شہادت کا تصور تھا۔ اور ہمایام نے اس چیز کو اس سفر میں ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کربلا کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے کہ امام کیوں تشریف لے گئے تھے۔ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1 محرم کو ظہر کی نماز سے پہلے حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، اور حر کا لشکر پیاس سے بے حال تھا، اس کے پاس پانی تمام ہو گیا تھا اور وہ پیاس کی شدت سے بے چین ہو رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ساقی کوثر کے لال نے بجائے اس کے کہ دشمن کی پیاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیاسے دشمن پر تلواریں لے کے ٹوٹ پڑتے اور وہیں ان کا قلقمہ کر دیتے، انہوں نے بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے ان سارے پیاسوں کو پہلے پانی پلایا اور اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلایا جائے گا، پانی پلائے جانے کے بعد ان سے کوئی بات ہوگی، پانی پلانے سے پہلے ان سے کوئی بات نہیں۔ یہ دشمن کے لشکر کو پانی پلاتے ہوئے 2 محرم کو امام علی مقام کربلا پہنچے۔ 2 محرم سے 10 محرم تک لشکر آتا رہا، فوجیں آتی رہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 9 محرم کو یہ پوزیشن تھی کہ کربلا کے میدان میں کسی نئے آدمی کے آنے کی گنجائش نہیں تھی، کوئی نیا رسالہ یا لشکر کربلا کے میدان میں، کوئی نئی آرمی نہیں آ سکتی تھی کربلا کے میدان میں، اس لیے کہ وہاں جگہ نہیں بچی تھی۔ اب جو فوجیں آ رہی تھیں وہ کربلا کوفہ روڈ جو ہے، اب روڈ تھا اس زمانے میں، جیسا بھی راستہ تھا وہ کوئی راستہ تو ہو ہی گا، اس کے اوپر وہ لوگ جو تھے وہ اپنے خیمے لگا رہے تھے اور ٹھہر رہے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ 10 محرم ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اس واقعے کے کلائمیکس کا دن ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ کربلا جاری ہے، اس کو سنتے رہیے۔ 10 محرم اس واقعے کے کلائمیکس کا دن ہے۔ 11 محرم کو یہاں سے اہل بیت کا قافلہ اسیر ہو کے چلتا ہے، جس میں کٹے ہوئے سر ہیں،
جس کے اندر سیدانیاں ہیں جو اسیر ہیں، جس کے اندر آل محمد کے خاندان کے بچے ہیں، جس میں چوتھے امام ہیں، اور یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے جو عراق کا سب سے بڑا شہر ہے اس وقت میں اور عراق کا کیپٹل بھی ہے۔ 3 دن یہ قافلہ کوفے میں ٹھہرتا ہے اور 3 دن کے بعد یہ قافلہ کوفے سے نکلتا ہے۔ روٹ پورے تاریخ میں لکھے ہیں، پورے روٹ تاریخ کے اندر لکھے ہیں۔ یہ قافلہ تکریت و موصل ہوتا ہوا شام کی طرف بڑھتا ہے۔ موصل بھی ایک بڑا شہر تھا، آج بھی ہے۔ تکریت بھی ایک شہر تھا، آج بھی ہے۔ یہ قافلہ تکریت و موصل ہوتا ہوا شام کی طرف بڑھتا ہے، راستے میں جتنے شہر ہیں ان سے گزرتا ہے، راستے میں جتنی آبادیاں ہیں ان سے گزرتا ہے، اور ہر ایک کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ سنے جائیے گا اس کو، یہاں تک کہ یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے۔ دمشق میں شہر کی آئینہ بندی ہوتی ہے، دربار سجایا جاتا ہے، بازار سجائے جاتے ہیں، ان سے ایک قافلہ گزر کے دربار میں جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں گفتگویں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ قید کر دیے جاتے ہیں۔ سال بھر یہ لوگ قید رہتے ہیں، 1 سال یہ لوگ قید رہتے ہیں۔ اس بیچ میں چوتھے امام کبھی کبھی دربار میں آتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، ان سے باتیں ہوتی ہیں۔ خالی یزید اکیلا نہیں بیٹھتا ہے، دربار میں سب سنتے ہیں۔ سال بھر کے بعد اسیروں کو قید سے رہائی ملتی ہے، یہ قافلہ وہاں سے نکلتا ہے، 8 دن آزاد رہ کے حسین کی ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد شام سے چلتا ہے، کربلا آتا ہے، 3 دن کربلا میں رہتا ہے۔ تو کربلا میں آنے کی ڈیٹ ہمارے پاس ہے، اور کربلا آتا ہے یہ 20 صفر سن 62 ہجری کو۔ حساب جوڑ لیجیے گا آپ دماغ میں۔ جو واقعہ 26 رجب سن 60 ہجری میں شروع ہوا تھا وہ ابھی تک کنٹینیو ہے، اور یہ قافلہ آتا ہے 20 صفر سن 62 ہجری کو کربلا۔ تقریباً 1.5 برس سے زیادہ تو اسی میں ہو گیا، 1.5 برس سے زیادہ تو قریب اسی میں ہو گیا۔ 3 دن کربلا میں رہتا ہے، 3 دن کربلا میں رہنے کے بعد یہاں سے مدینے جاتا ہے۔ تو 20، 21، 22 یہ قافلہ کربلا میں رکا، 23 صفر کو یہ قافلہ کربلا سے چلا۔ تو ربیع الاول کی کوئی تاریخ ہوگی، اب وہ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی جب قافلہ مدینے پہنچا ہے۔ لیکن حساب جو لگتا ہے ڈسٹینس کا اور قافلے کے چلنے کا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ربیع الاول کی کوئی ڈیٹ ہوگی، اور ربیع الاول کا 2nd ویک ہوگا غالباً، جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہوگا۔ تو وہ واقعہ جو شعبان رجب سن 62 ہجری سے شروع ہوتا ہے، دیکھیں غور کیجیے گا، میں پھر دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ وہ واقعہ جو رجب سن 60 ہجری سے شروع ہوتا ہے، اس کا اینڈ جو ہوتا ہے آن کے وہ ربیع الاول سن 62 ہجری میں ہوتا ہے۔ یعنی پورا 1 سال سن 61 ہجری، اور رجب سے لے کے ذی الحجہ تک اتنے مہینے ادھر، اور محرم سے لے کے ربیع الاول تک 3 مہینے 2.5 مہینے ادھر کے، یہ سب کیلکولیٹ کیے تو لگ بھگ 1.25 برس کے قریب بنتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ واقعہ جو ہے یہ 1.25 برس پر چھایا ہوا ہے۔ یہ تو ہے ٹائم ڈیوریشن۔ اب آئیے اسپیس کو دیکھیے، جگہ سعودی عرب سے چلتا ہے جو آج کے میپ میں ہے، جس کو اس زمانے میں حجاز کہتے تھے۔
سعودی عرب کے امپارٹنٹ شہروں مدینے سے چلتا ہے، مکے ہوتا ہوا عراق میں داخل ہوتا ہے، پورا عراق پار کرتا ہے، سیریا تک پہنچتا ہے، سیریا میں رہتا ہے، سیریا سے واپس ہو کے پھر سعودی عرب آتا ہے۔ یہ جگہ، یہ ٹائم، یہ اسپیس، یہ جگہ۔ اور جو شہر نہیں گیا یہ قافلہ، کہ اور کی جگہ جن شہروں میں نہیں گیا، جیسے مصر میں نہیں گیا، مثلا مصر میں یہ قافلہ نہیں گیا، یا بصرے میں یہ قافلہ نہیں گیا، تو عقل تو یہ قبول نہیں کرتی کہ اتنے امپارٹنٹ واقعے کی اطلاع مصر میں نہ گئی ہو، یا بصرے میں نہ گئی ہو، یا حجاز کی اور شہروں میں نہ گئی ہو، یمن میں نہ گئی ہو، طائف میں نہ گئی ہو۔ یہ عقل قبول نہیں کرتی۔ جہاں یہ قافلہ نہیں گیا ہے وہاں اس واقعے کی اطلاع پہنچے گی۔ یہ ہے پورا عالم اسلام، توجہ سنیے گا، یہ ہے پورا عالم اسلام۔ یہ لوگ وہ ہیں جو رسول کے 50 برس کے اندر اندر ہیں۔ یہ بات کے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو کہیے کہ وہ بعد میں خراب ہو گئے، ان پر دنیا نے اپنا اثر کر لیا، ان پر حالات نے اپنا اثر کر لیا، وہ بک گئے، وہ ایسے ہو گئے، وہ ویسے ہو گئے۔ یہ سب ہیں رسول کے 50 برس کے 50 ایئرس کے اندر اندر کے لوگ، اور یہ سب قتل حسین کے اندر یا تو شریک ہیں، تلواریں لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، تیر و کمان لیے ہوئے، یا قتل کرنے والوں کو مدد پہنچا رہے ہیں، سامان دے کے، رسد دے کے، سواری کے جانور دے کے، پیسے دے کے ان کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں تو اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے اس واقعے کو سن کے چپ کے بیٹھے ہیں اور منہ سے نہیں بول رہے ہیں۔ اور ہمایام نے تو اس کے اندر آپ کو 3 طرح کے لوگ ملیں گے، پورے اس کے اندر کئی کنٹریز شامل ہیں۔ اب آج کے میپ میں اگر آپ دیکھیے تو ایک کنٹری انوالو نہیں ہے، اس کے اندر کئی کنٹریز انوالو ہیں۔ اس کے اندر کئی کنٹریز کے لوگ جو ہیں، جو سب یا صحابی ہیں یا تابعی ہیں، جو سب یا صحابی ہیں یا تابعی ہیں، یہ سب لوگ یا قتل حسین میں شریک ہیں کہ قتل کر رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، نیزہ چلا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، یا قاتلوں کو کوآپریشن دے رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے چپ چاپ بیٹھے ہیں اور اس واقعے کو کنڈم نہیں کر رہے ہیں، اس واقعے کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ خاموش اپنی جان بچائے ہوئے چپ کے بیٹھے ہیں۔ یہ 3 طبقے ہوئے، ایک وہ جنہوں نے قتل کیا، ایک وہ جنہوں نے ظلم کیا قاتلوں کو کوآپریشن دے کے، اور ایک وہ جو چپ کے بیٹھے رہے، منہ سے کچھ نہیں بولے۔ ہم کو جو ہمارے معصوم نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیہیویئر رکھو۔ آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرض بہ۔ یا ابا عبداللہ، ہم ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو قتل کیا، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو سنتے رہے اور چپ کے بیٹھے رہے، کچھ نہ بولے۔ معلومہ یہ عالم اسلام پورے کا پورا اتنا بڑا، اتنے زمانے تک پھیلا ہوا، اتنی جگہ تک پھیلا ہوا، اس کے اندر جو لوگ تھے یا قاتل تھے یا ظالم تھے یا ظلم پر راضی رہ کے خاموش تھے، یہ سب رسول کے 50 ایئرس کے اندر تھے۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ رسول کے 50 ایئرس کے اندر تھے۔ ہم رسول کے 1400 برس کے بعد ہیں۔ یہ رسول کے 50 ایئرس کے اندر تھے، ہم رسول کے 1400 برس کے بعد ہیں۔ ہمارے پاس ڈائریکٹ روایت نہیں آئی ہے، ڈائریکٹ تفسیر نہیں آئی ہے، ڈائریکٹ حدیث نہیں آئی ہے، ڈائریکٹ احکام اسلامی نہیں آئے ہیں، ڈائریکٹ معنی قرآن نہیں آئے ہیں۔ ہمارے پاس آئے ہیں راویوں کے سلسلے سے،
راویوں کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ زنجیر کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے زنجیر ہے، چین ہے، کہ اس نے رسول اللہ سے سنا، اس نے اس سے کہا، 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 اس نے ہم سے کہا، یہ لائن بنتی ہے۔ اس کے اندر پہلی کڑیاں جو ہیں روایت کی، جو رسول سے ملی ہوئی ہیں، بالکل کلوز ہیں رسول سے، ان کے دامن پر خون حسین کا دھبا ہے۔ کیا غور کیجئے گا، ان کے دامن پر خون حسین کا دھبا ہے۔ اب اس کانٹے کو کوئی ہمارے دل سے نکالے تو ہمارا دل صاف ہو۔ دیکھیے میں بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ بچے سمجھ جائیں، اور آپ میں سے بہتوں کی سنی ہوئی مثال ہوگی، اس لیے کہ سینکڑوں دفعہ پڑھ چکا ہوں، ریکارڈ آپ نے میرے سنے کہ صاحب یہاں جو آرگنائزیشن ہے آپ کا، جو مجلسیں کر رہا ہے، انہوں نے چائے بنائی، اور کہا ایسی لاجواب چائے بنائی ہے کہ اس کے اندر بالائی بھی ہے، اور اس کے اندر بہترین دودھ بھی ہے، اور زعفران بھی ہے، اور ایسے ایسے میوے پڑے ہوئے ہیں کہ زندگی میں آپ نے کبھی وہ چائے نہ پی ہوگی، اور آپ چائے پی کے ضرور جائیے گا۔ نیاز کی چائے ہے، نظر کی چائے ہے، بہترین چائے بنی ہے، اور نہ ایسی زندگی میں کبھی پی ہے، اور نہ آئندہ کبھی پینے کا موقع ملے گا۔ یہ اتفاق سے، تقدیر سے آج ایسی بن گئی ہے، ورنہ روز روز ایسی چائے نہیں بنتی ہے۔ اب لوگوں کو جلدی ہو رہی ہے کہ جلدی اطہر صاحب مجلس ختم کریں تو ہم چائے پئیں، اور اس نے آن کی یہ بھی اعلان کر دیا کہ حضرات تکلف سے نہ پیجیے گا، یہ سوچ کے ختم ہو جائے گی۔ مجمع جتنا آتا ہے آپ دیکھتے ہیں، ہم نے 1000 کپ چائے بنوائی ہے، تو مجمع تو 1000 نہیں آتا ہے عورتیں مرد ملا کے، تو آپ اگر 2 کپ 3 کپ 4 کپ جتنے آپ کا دل چاہے، جب تک آپ کی نیت سیر نہ ہو جائے آپ پیتے رہیے گا، یہ سوچ کے نہ پیجیے گا کہ بس 1 کپ پی لیا آپ آگے نہیں پئیں گے، نہیں، یہاں اس کا معاملہ نہیں ہے، جتنا آپ سے پی جا سکے اتنی چائے پیجیے گا۔ اب سارا مجمع انتظار میں ہے کہ آج وہ چائے ملے گی لاجواب، کہ جیسی کبھی زندگی میں نہ پی ہو۔ اس کے بعد کوئی صاحب بیچ میں آئے مجلس میں، کہ 1 منٹ ایک اعلان کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویری ساری، ہمارے کچھ لوگ دشمن بھی ہیں، اور ہمارے چائے کے 1 کپ میں ہمیں ریلائبل سورسز سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے چائے کے 1 کپ میں کسی نے پوٹیشیم سائنائڈ ڈال دیا ہے۔ مگر حضرات آپ چائے نوش کیجیے گا، اس لیے کہ ڈیتھ کی پاسبلٹی بہت کم ہے، 1 in 1000، 1 in 1000، تو اس سے زیادہ تو روڈ ایکسیڈنٹ کی پاسبلٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو ایئر کریش کی پالیسی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو خطرہ یوں ڈیلی سڑک کے اوپر چلنے میں ہوتا ہے۔ تو آپ ڈریے گا نہیں، ہمت نہ ہاریے گا، چائے پیجیے گا۔ مگر یہ ہے کہ میں نے اس لیے اطلاع دے دی کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمیں بتایا نہیں، یا اگر اتفاقاً کسی کے حصے میں وہ پیالی پڑ جائے تو بعد میں تو ہم اس سے معذرت کرنے جا نہیں پائیں گے، لہذا پہلی سے ویری سوری۔ لیکن پوٹیشیم سائنائڈ ملی ہوئی چائے پی کے وہ اسپتال میں زندہ تو رہے گا نہیں، جو اس سے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں، تو وہیں پر ختم ہو جائے گا اسی سیکنڈ۔ لہذا ہم پہلے ہی سے اس سے معافی مانگ لیں تاکہ ہم پر ڈیو نہ رہے معافی مانگنا۔ اب جناب جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، ادھر ٹیبل پر چائے بنی رکھی، سب لوگ ادھر سے جا رہے ہیں، 1-2 گز ٹیبل سے الگ ہٹ کے 2-3 میٹر۔ کہاں ہے؟ ارے چائے تو پیتے جائیے۔ ان کا کیا پیتے جائیے، آپ نے چائے میں تو زہر ملا کے رکھ دیا ہے، پیتے کیا ہے یہ؟ یا تو وہ پیالی الگ کیجئے جس میں زہر ملا ہوا ہے، ورنہ ساری چائے میں زہر ہے۔ یا تو وہ پیالی الگ کر دیجئے، آپ تحقیق کر کے اس میں زہر ملا بھائی، ہم نے اٹھا کے پھینک۔ اب سب چائے ٹھیک ہے، اور ورنہ پھر 1000 پیالیوں میں زہر ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ وہ پیالی الگ نہیں کر پا رہے ہو، پیالی انہی پیالیوں میں ملی ہوئی ہے، تو پھر 1 پیالی میں زہر نہیں ہے، پھر ہر پیالی میں پوٹیشیم سائنائڈ ہے، اور پوری چائے آپ کو پھینکنا پڑے گی، کوئی زبان پر نہیں رکھے گا۔ اور ہر ایک یہی کہہ گئے صاحب زہر ملا کے تم نے چائے رکھی تھی، کون پیتا؟ تو معلوم ہوا کہ اگر 1000 پیالیوں میں سے 1 میں پوٹیشیم سائنائڈ مل جائے تو کوئی پینے پر تیار نہیں۔ عالم اسلام میں جو راوی ہیں اور محدث ہیں اور مفسر ہیں اور علماء ہیں، ان سب میں خون حسین ملا ہوا ہے، ہم ان سے اسلام کیسے لے لیں؟ صلوات بھیج دیں محمد اور
ہمارے پاس کوئی ایسی چھلنی نہیں ہے جس میں ہم چھان کے یہ بتا سکیں کہ یہ لوگ قتل حسین میں انوالو تھے اور یہ نہیں انوالو تھے، یہ شریک تھے اور یہ شریک نہیں تھے۔ پورا معاشرہ ذمہ دار ہے اس واقعے کا جو ہوا کربلا میں۔ لہذا اب جب سب اس کے اندر شریک ہو گئے اور سب کے دامن دھبے دار ہو گئے تو اسلام ہم کس سے لیں؟ اگر معصوموں کی پناہ گاہ نہ ہوتی تو یہ آدمی یزیدی بن کے رہتا یا اسلام چھوڑ دیتا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، کل سے آج تک میں نے آپ کو یہ مضمون سنایا کہ ہمارے دل میں جو کانٹے چبھے ہیں عالم اسلام کی طرف سے، وہ ہمارے ذاتی معاملات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری پراپرٹی کسی نے چھین لی ہے یا ہمارے جائیداد پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا ہماری لڑکی کہیں بیاہی بھی تھی اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اس نوعیت کا کوئی، اس نیچر کا کوئی معاملہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں آخرت کے لیے، ہم بعد کے مسلمان ہیں، اس زمانے کے مسلمان نہیں۔ میں اعتراضاً نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم جو مسلمان ہیں تو اپنے خرچے پر مسلمان ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے خرچے پر مسلمان ہیں۔ اپنے خرچے پر کیا مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ نہ ہم کو افریقہ کا خمس ملنے والا ہے، نہ ہم کو مصر کا مال غنیمت ملنے والا ہے، نہ ہم کو رائے کی حکومت ملنے والی ہے۔ سمجھے آپ؟ جو ہم کہیں گے صاحب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا، ہمیں یہ مل جائے گا، ہمیں یہ مل جائے گا۔ ہم اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، اس کے بعد کہیں نوکری کرتے ہیں یا کوئی دھندا کرتے ہیں یا کھیتی کسانی کرتے ہیں، اس سے کماتے ہیں۔ بات جو بھی ذریعہ معاش جس کا ہے الگ الگ ہیں، لیکن جو بھی جس کا ذریعہ معاش ہے اس کے ذریعے سے وہ خود کماتا ہے، خود کھاتا ہے۔ اب اس کے اندر چلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم سے کچھ مذہب کی خدمت ہو جائے تو وہ ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ تو ہم مذہب کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کے حساب میں تو ہیں، مگر مذہب سے کچھ وصول کرنے کے حساب میں نہیں ہیں۔ اچھا، بعض جگہ ایسی بھی ہیں ہماری کہ جہاں ہم اپنی جان و مال، عزت آبرو کا رسک لے کے مسلمان ہیں۔ جہاں ہماری تعداد کم ہے، جہاں دوسرے لوگ زیادہ ہیں، جہاں برابر کمیونل رائٹس ہوتے ہیں، جہاں ہنگامے ہوتے ہیں، وہاں کے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو کبھی کبھی ڈسکرمنیشن کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہم زیادہ کوالیفائڈ تھے مگر ملازمت دوسرے کو مل گئی، حق ہمارا تھا مگر اس پوسٹ پر دوسرا چلا گیا، لڑکا ہمارا زیادہ کوالیفائڈ تھا، ایڈمیشن دوسرے کا ہو گیا، یہ سب بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی مسلمان ہیں۔ بعضی راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ اطمینان نہیں ہوتا کہ سویرے زندہ ہوں گے، کہ مر چکے ہوں گے، کہ گھر میں ہوں گے، کہ ہاسپٹل میں ہوں گے، کہ کسی ریلیف کیمپ میں ہوں گے۔ یہ سارے حالات سے ہم گزرتے ہیں، دیکھیے الگ الگ جگہوں پر، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان ہیں۔ تو کہے کے لیے مسلمان ہیں کہ بھئی دین حق ہے، سچائی کا مذہب ہے، اللہ کا مذہب ہے، مرنے کے بعد آخرت ملے گی، جنت ملے گی، نجات ملے گی، اللہ راضی ہوگا، لہذا مسلمان رہو۔ تو آپ جب اپنے خرچے پر مسلمان ہیں میاں، تو ڈبل رسک لے کے مسلمان نہیں ہو سکتے کہ یہاں بھی رسک ہو وہاں بھی رسک ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو
تو اب یہ مطالبہ جو ہے ڈبل رسک لے کے مسلمان ہونے والا، یہ مطالبہ جو ہے جناب ذرا خطرناک ہے۔ ہم اپنے خرچے پر مسلمان ہیں اور آخرت کے لیے مسلمان ہیں، رضا خدا کے لیے مسلمان ہیں، حکم پیغمبر سے مسلمان ہیں، مغفرت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم معاملے کو ٹھوک بجا کے اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ ہم کسی غلط فہمی کا، کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار نہ ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے دل میں کانٹے چبھے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے دور سے ہاتھ جوڑ لیے کہ ہم ان سے اسلام نہیں لیں گے۔ اب ہمارا فرقہ جو ہے وہ صرف انہی حدیثوں کو بلیو کرتا ہے اور صرف انہی روایتوں کو مانتا ہے جو ائمہ معصومین کے ذریعے ہم تک آئیں۔ اس لیے کہ جب پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا اور جب پوری سوسائٹی دھبے دار بن گئی تو ہمارے واسطے کسوٹی ایک بچی، اور وہ تھی رسول کی آل پاک، جس کو اللہ نے عصمت کے تاج سے نوازا تھا کہ ہمارے واسطے یہ لوگ اس لیے معتبر ہیں کہ آیہ تطہیر کی گارنٹی ہے کہ معتبر ہیں۔ اب دوسرے لوگ اسی شکل میں معتبر ہوں گے کہ جو ان سے کلوز ہیں وہ تو معتبر ہوں گے، جو ان سے ہٹ جائے وہ معتبر نہیں رہیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہم پر اعتراض ہے کہ ان سے نہیں لیتے، ان سے نہیں لیتے، ان سے نہیں لیتے، اور ان سے نہیں مانتے، ان سے نہیں مانتے، میں نے آج سے 3 دن پہلے بہت ڈیٹیل سے آپ کو صدر اول سمجھایا تھا کہ صدر اول کیا ہے، ارلی پیریڈ آف اسلام، جس کے اندر صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں۔ یہ صدر اول کی کہانی ہے پوری، جو میں نے آپ کو سنا دی، جو رسول اللہ کے 50 برس کے اندر کی کہانی ہے، جو میں نے پوری آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس میں جناب سیدہ کا مسئلہ ہے، اس میں مولا علی کا مسئلہ ہے، اس میں امام حسن کا مسئلہ ہے، اس میں امام حسین کا مسئلہ ہے۔ اب ان حالات کے بعد اگر لوگ اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت میں کچھ فطور ہے اور کچھ نہیں۔ تو جب ہم نے ان لوگوں سے نہیں لیا اسلام تو الحمدللہ ہم نے اسلام ان سے لیا جن کو رسول نے اپنے بعد ذمہ دار بنایا تھا۔ رسول جب دین پہنچا کے جانے لگے تو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں چلے گئے۔ رسول جب دین پہنچا کے جانے لگے تو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں چلے گئے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، کامن سینس کو اپلائی کیجئے تو ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کوئی چھوٹی سی مسجد بناتا ہے، کوئی چھوٹی سی امام بارگاہ بناتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ آرگنائزیشن کی عمر یا عمارت کی عمر آدمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی 60 70 80 برس میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن آرگنائزیشنز بہت دنوں چلتے ہیں، مسجدیں بہت دنوں رہتی ہیں، امام باڑے بہت دنوں رہتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے سوچتا ہے۔ کوئی پراپرٹی، کوئی ٹرسٹ، کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، یا 4 6 اچھے اپنے عزیزوں، دوستوں، محلے کے لوگوں کی ان کی کمیٹی، کوئی ول، کوئی اس کے لیے کانسٹیٹیوشن، کوئی دستور کہ بھئی ہم نہ رہیں گے تو اس کو کون چلائے گا، کیسے چلے گا، یہ معاملہ کیسے ہوگا، مسجد ہے تو اذان کیسے ہوگی، پیش نماز کہاں سے آئے گا، امام باڑہ ہے تو مجلسیں کہاں سے ہوں گی، یتیم خانہ ہے تو یتیم بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، پور ہاؤس ہے تو غریب لوگ کیسے رکھے جائیں گے، یا کوئی اسکول بناتا ہے، کالج بناتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بات کے واسطے کوئی نہ کوئی انتظام کر کے جاتا ہے۔ تو ہمارے آپ کے جیسے معمولی دل و دماغ کے انسان بھی اگر کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو اپنے بات کے لیے انتظام کر کے جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا رسول جو سب سے آخر کا اللہ کا دین لے کے آیا ہے، کیا اپنے بات کے لیے کوئی انتظام کیے بغیر ایسے ہی چلا جائے گا؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ نہ اللہ کو یہ بات یاد آئی کہ کچھ ہونا چاہیے رسول کے بات کے لیے، نہ رسول کو یہ بات یاد آئی، اور جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، ابھی میت دفن نہیں ہونے پائی تھی کہ مسلمانوں کو یاد آ گئی۔
بھیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے ماشاءاللہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اور رسول. اب میں کیا لفظیں کہوں، لفظیں بھی مناسب نہیں ہیں، ایسی لفظیں بولنا ایسی ذاتوں کے لیے. لیکن آپ خود انصاف سے بتائیے، آپ خود انصاف سے بتائیے، سوچ کے بتائیے آپ کیا ہے معاملہ. کہ نہ اللہ نے یہ بات سوچی نہ رسول نے یہ بات سوچی. اور جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، ابھی میت دفن نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے سوچ لی اور ارینجمنٹ کر لیا. تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. جبکہ ایکسپیرینس بھی ایک ہوتا ہے ماضی کا. آپ کی سوسائٹی یہاں بہت نئی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں، لیکن آپ ہندوستان، پاکستان، دوسرے ملکوں میں جہاں 100 برس سے، 200 برس سے، 500 برس سے کمیونٹی آپ کی بستی آئی ہے، لکھنؤ ہے، حیدرآباد ہے، لاہور ہے، مثلا ایسے ٹھکانے ہیں جہاں کے اوپر کراچی ہے جہاں سینکڑوں سال سے لوگ اسٹیبلش ہیں، امام باڑے ہیں، کربلائیں ہیں، یہ ہیں. وہاں پاسٹ کا ایکسپیرینس ہی بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. اسلام رسول اللہ لے کے نہیں آئے تھے، پہلے نبی حضرت آدم تھے. ایکسپیرینس نے یہ بتایا کہ جب آدم چلے گئے تو آدم کے بیٹے بہک گئے آگے بڑھ کے، اور انہی میں کافر پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت نوح کو پتھر مارے اور جن پر عذاب آیا پانی کا اور جو ڈوب گئے. کہ حضرت نوح نے اس دنیا کو دوبارہ آباد کیا تو بڑے نیک و مومن بندے تھے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، پاک و پاکیزہ اللہ کے پیارے بندے. انہی پیارے بندوں کی نسل میں ایسے بدماش بندے پیدا ہوئے کہ نمرود جیسے نے دعویٰ خدائی کیا. یہ آسمان سے الگ سے نہیں ٹپکا تھا بعد میں، یہ انہی لوگوں کی نسل سے تھا جنہوں نے نوح کی کشتی میں نجات پائی تھی. جناب ابراہیم نے حق کا پرچم بلند کیا اور نمرود کو زیر کیا اور کفر کو زیر کیا، لیکن اس کے بعد انہی اچھے لوگوں میں سے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جناب موسیٰ کو آنا پڑا اور جناب موسیٰ نے آن کے ہدایت کی. جناب موسیٰ بہت بڑے نبی تھے، بڑے شان و مرتبے والے نبی تھے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہی کی امت میں گمراہی پھیل گئی اور بے دینی پھیل گئی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی کو آنا پڑا. اور جب جناب عیسیٰ آسمان پر بلند ہو گئے تو انہی کے ماننے والوں میں اور انہی کے عقیدت مندوں میں گمراہی پھیلی. سرکار دو عالم آئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ماضی کا ایکسپیرینس بچوں کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جب نبی اس دنیا کو چھوڑنے لگا اس نے کہا میرے بعد بڑا نبی آنے والا ہے، میرے بعد دوسرا پیغمبر آنے والا ہے، میرے بعد دوسرا پیغمبر آنے والا ہے، میرے بعد دوسرا نبی آنے والا ہے، آخر میں سب سے بڑا نبی آنے والا ہے. سارے پیغمبروں کی پیشین گوئیاں ہیں، سارے پیغمبروں کی پیشین گوئیاں ہیں اپنے پیغمبر اپنے جاتے وقت کہ میرے بعد دوسرا نبی آئے گا، میرے پیچھے دوسرا نبی آ رہا ہے، میرے پیچھے دوسرا رہبر آ رہا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ایک جگہ ڈاکوؤں اور چوروں کا زور ہو اور وہ راستے میں جو گزرتا ہو اس کو لوٹ لیتے ہوں، اور پولیس پارٹیاں آ رہی ہوں اور ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے اور اریسٹ ہو رہے ہیں، اور جب پولیس پارٹی جانے لگے تو اعلان کر کے جائے کہ کوئی بدماشی نہ کرے، خبردار دوسری پارٹی پیچھے ہے وہ آ رہی ہے. اور جتنی دیر میں وہ دوسری پارٹی آئے اتنی دیر میں ڈاکو نکل کے 10-5 کو لوٹ لیتے ہیں. جتنی دیر میں دوسری پارٹی آئے اس ڈیوریشن میں بیچ کے وہ نکل کے لوٹ لیتے ہیں. صاحب اتنے ڈھیٹ اور اتنے مضبوط اور اتنے زبردست ڈاکو. تو حضرت عیسیٰ تک تو یہ خبر دے کے گئے کہ سب سے بڑا میرے بعد آ رہا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں گمراہی پھیل گئی. لیکن جب سب سے بڑا آیا اور جانے لگا تو اس نے کہا میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. تو وہ انفیئر ایلیمنٹ جو ہر نبی کے بعد آن کے گمراہی پھیلاتا تھا جب یہ سن لے گا کہ اب کوئی نہیں آئے گا تب تو بستر بچھا دیں گے وہاں لوٹنے کے لیے کہ وہ یہیں راستے میں رہیں گے اور یہیں لوٹیں گے لوگوں کو، اب کوئی آنے والا تو ہے نہیں.
تو یا تو اللہ یہ کرتا کہ جب رسول کو دنیا سے رخصت کرتا تو شیطان کو بھی اٹھا لیتا تاکہ دنیا میں گمراہی پھیلانے والا نہ رہے، اور شیطان رہے اور رسول نہ رہیں اور ہم رہیں اور ہم لٹ جائیں تو ذمہ داری کس پر ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے ذمہ داری کس پر ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، وہی عقل جو کہتی ہے اللہ ہونا چاہیے، وہی عقل یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد ہدایت کا اتنا مضبوط انتظام ہونا چاہیے کہ گمراہی نہ پھیل سکے۔ شاید اسی لیے اللہ نے حبیب سے کہا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اس لیے کہ ساری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی اگر یہ نہ ہوا۔ صلوات ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ نے ولایت کے ذریعے اور امامت کے ذریعے مضبوط انتظام کیا تاکہ دنیا میں گمراہی نہ پھیلے اور گڑبڑ نہ ہو، اور دوسری طرف جب رسول جانے لگے تو ایک اعلان کر کے گئے جو سب مانتے ہیں بلا اختلاف کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عترت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ یہ مستقل پہرا لگ رہا تھا تاکہ گمراہی پھیل نہ سکے۔ اللہ کی کتاب ہے اور میری عترت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ تو اب یہ کتاب کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے؟ کتاب ہے قانون، اہل بیت ہے تشریح قانون۔ قانون بھی اللہ کا ہوگا، تشریح قانون کرنے والا بھی اللہ کا ہوگا، جب ہی ہدایت پھیلے گی۔ تو عزیزان گرامی، ان حالات کی روشنی میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم دین کو آل محمد سے سمجھیں گے۔ اب آئیے، دین میں نے عرض کیا کہ دین جو اصل ہے وہ فروع اصول دین ہے، جو حضرت آدم سے لے کے آج تک کبھی نہیں بدلے، جو دل میں رہتے ہیں اور جو عقل کی بنیاد پر سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے سننے سے مان لینے والی بات جو ہوتی ہے، تو آج میرے کہے سنے میں آپ آ گئے، میری مان لی، کل ان کے کہے سنے میں آ گئے، ان کی مان لی۔ لہذا کہے سنے کی بات نہیں ہے کہ ابا ہمارے کہہ کے گئے تھے کہ اللہ ایک ہے، ابا کہہ گئے تھے اللہ ایک ہے تو نہیں ہے۔ آپ بتائیے، آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہے؟ مولانا نے کہہ دیا ہے، ہم اپنے مولانا بہت اچھے ہیں، وہ غلط بات نہیں کہتے، انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کل کو اگر کسی بات پہ آپ مولانا سے ناراض ہو گئے ان کا ہم سے ان مولانا تعلقات خراب ہو گئے، اب ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، انہوں نے بتایا تھا نا، ہم نہیں۔ تو اس لیے یہ بات رکھی گئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، مگر آپ اپنے دماغ سے سوچئے۔ آپ کو روشنی دی ہے، آپ کو چراغ دیا ہے، آپ چراغ کی روشنی میں، ٹارچ ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ راستہ ڈھونڈیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اہل بیت نے جو عقیدہ بتایا، سنیے اب اہل بیت کی سنیے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو اس لیے سنا دی کہ ہم کسی اور کے در پر نہیں گئے الحمدللہ، اور در معصوم ہی کے آگے ہمارا بھیک کا ٹھیکرا جو تھا وہ کسی اور کے در پر ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی اور سے نہیں مانگا، مانگا تو بس علی سے مانگا۔ علی کے علاوہ رسول کے بعد پھر ہم نے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا۔
اب میں کیا بتاؤں، مجھے ایک 4 مصرے ایک شاعر کے یاد آ رہے ہیں، تو میں آپ کو سنا دوں، وہ بڑے مناسب ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کب ہم نے جہاں میں اغنیا سے مانگا، اغنیا مانے مالدار، رچ پرسنز، کب ہم نے جہاں میں اغنیا سے مانگا تو فقط رب اولا سے مانگا، رب اولا بلند پروردگار اللہ، مانگا تو فقط رب اولا سے مانگا۔ عادت جو خدا سے مانگنے کی تھی، خبیر ایک شاعر گزرے ہیں لکھنؤ میں، مرزا دبیر کے سلسلے کے، ہم نے دیکھا تھا انہیں، عادت جو خدا سے مانگنے کی تھی خبیر، بندوں میں نصیری کے خدا سے مانگا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو ہم نے درے اہل بیت سے لیا اور کسی سے نہیں لیا، اور انہوں نے ہم کو اللہ کے لیے بتایا۔ اب سنیے، اول توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دشوار نہیں ہے، عقل استعمال کیجئے تو آسان ہے۔ میں آج 7 دن ہوئے کہ اس شہر میں آیا ہوں۔ گزشتہ سنڈے کو میں نے مجلس پڑھی آن کے پہلی، تو یہ عمارت جو بنی بھی میں نے دیکھی، تو میری سمجھ میں یہ بات تو خود بخود آ گئی کہ کوئی اس کا بنانے والا ہوگا، جبکہ نہ میں نے اس کے بنانے والے کو دیکھا نہ سنا۔ تو یہ پوری کائنات جو ہے، کیا اس کو دیکھ کے انسان کی سمجھ میں اتنا نہیں آتا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہوگا؟ ایک بات، کوئی ہے۔ دوسری بات، ان کا نیچر نے بنا دیا، کوئی بنانے والا نہیں، نیچر نے بنا دیا، نیچر نے ہمیں بنا دیا۔ نیچر پہاڑ بنا لے گا، درخت بنا لے گا، دریا بہا لے گا، فرض کیجئے، یہ میں فرض کر رہا ہوں، نہیں، ہم کو نہیں بنا پائے گا، ہم نیچر کے بس کے نہیں ہیں۔ آپ کہیے آپ کیوں نہیں ہے صاحب؟ جب سب بنا لے گا تو آپ کو کیوں نہیں بنائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خالی میٹر نہیں ہیں، ہمارے اندر عقل بھی ہے، اور میٹر جو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، عقل نہیں ہے۔ اب اس نقطے کو سوچیے، غور کیجئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مٹیریل جتنا بھی ہے دنیا میں، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ 1000 مائنس جو ہیں وہ مل کے 1 پلس نہیں بنا پائیں گے۔ اس مجلس میں مان لیجئے 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حال میں، اور ایک فقیر آتا ہے، ہر ایک سے کہتا ہے کچھ دے دو، اور سب کہتے ہیں نو، تو جب باہر نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں 1 پیسہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت سے نو مل کے 1 یس نہیں بنیں گے۔ تو میٹر جو ہے اس کے پاس شعور نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ آپ کے دماغ میں جو عقل کی شمع روشن کی ہے، یہ کس طاقت نے روشن کی ہے، وہ بتائیے۔ کبھی تنہائی میں آپ اس کو سوچئے گا کہ آپ کے پاس عقل ہے۔ پہاڑ بنے ہیں بے شک، مگر ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ درخت بنے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ سمندر بنے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ لیکن انسان کے پاس عقل ہے، تھوڑی سی عقل جانور کے پاس بھی ہے۔ لیکن کہتے بھائی فزیکل معاملہ، تو فزیکل اسٹرینتھ میں تو وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ ہاتھی ہم سے زیادہ قوی ہے، گھوڑا ہم سے زیادہ قوی ہے۔ اچھا، اس کا برین بھی ہمارے برین سے بڑا ہے۔ جب اس کا برین ہمارے برین سے بڑا ہے تو اس کے اندر عقل بھی ہم سے زیادہ ہونا چاہیے۔
آپ دیکھیے گا جیسا برین کے سائز کی بات ہے تو ہاتھی کا برین جو ہے وہ ہیومن برین سے کہیں زیادہ بڑا ہے. آدمی کا بھیجا نکالیے اتنا سا ہوگا, ہاتھی کا بھیجا نکالیے اتنا ہوگا, لیکن آدمی کی عقل کے مقابلے میں ہاتھی کی عقل جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذی شعور ہے آپ کا بنانے والا جو ضرورت کے مطابق عقل دے رہا ہے. ہم میرا مجسمہ بنا سکتے ہیں, میرا اسٹیچو بنا سکتے ہیں, ایسا بنا سکتے ہیں کہ دیکھنے والے دھوکہ کھا جائیں, لوگ آن کے ساتھ سلامت کیا کریں, لیکن اس سے آپ مجلس نہیں پڑھوا سکتے. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ صورت بنا دیں گے, میٹر جمع کر دیں گے آپ, لیکن دماغ کے اندر عقل کی شمع نہیں روشن کر پائیں گے آپ. عقل کی شمع روشن کرنے والا کوئی ذی شعور ہونا چاہیے. تو وہ لوگ جو اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ چاہے کائنات کو دیکھ کے سمجھ لیں, چاہے اپنی فکر کو دیکھ کے سمجھ لیں کہ یہ فکر جو پیدا کی ہے یہ مادے نے نہیں پیدا کی ہے, یہ کوئی اس سے سپر ہے جس نے پیدا کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی کیوں ہے؟ بھائی کئی نے مل کے بنائی ہوگی, ٹیم ورک ہے. توحید کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یکتائی کے ساتھ اسے مانیے کہ وہ ایک ہے. اللہ جو ہے وہ ایک ہے, تو یکتائی کے ساتھ اسے مانیے کہ وہ ہے بھی, اس کے پریزنس کو بھی مانیے اور اس کی وننس کو بھی مانیے, یکتائی کو بھی مانیے. یہ توحید کا پورا مفہوم ہے. توحید کا پورا صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ ہے, نہیں اللہ بھی ہے, اس کے علاوہ بھی ہے. نہیں, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے. نفی پہلے ہے, انکار پہلے ہے, اقرار بعد میں ہے. تو اب وہ ہے تو چلو ٹھیک ہے. باشعور طاقت ہے کوئی جس نے ہم کو شعور دیا ہے. جانوروں کو بھی اتنا شعور دیا ہے جتنی ان کو ضرورت ہے, لیکن ہم کو اتنا شعور دیا ہے جتنی ہم کو ضرورت ہے. وہ خدمتگار کی حد میں بنائے گئے ہیں تو ان کو اتنا شعور ہے, ہم مالک کی حد میں بنائے گئے ہیں تو ہمیں اتنا شعور ہے. کیا غور کیجئے گا. اب یہ کہ وہ ایک ہے اور دو نہیں ہیں. اچھا فرض کر لیجئے دو ہیں, لیکن توجہ سنیے گا اس کو, اور بچے سنیں اس بات کو, اور اگر کلیئر کرنا ہو تو مجھ سے بعد میں بات بھی کر لیں, اس لیے کہ مجھے اعتراض نہیں ہوتا ہے اس پر. بعض لوگ شرماتے ہیں کہ مولوی صاحب بگڑ جائیں گے, فلاں ہوگا. بگڑتا نہیں ہوں میں, جو پڑھ رہا ہوں تو لوگوں کو اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ اس کے سلسلے میں کوئی ایکسپلینیشن اگر چاہیں تو مجھ سے کر سکتے ہیں. میں ان کا رائٹ تسلیم کرتا ہوں, اس لیے بگڑتا نہیں ہوں. یہ بچوں کی بات نہیں, بچے نہیں بڑے بھی اگر کچھ کلیئرنس چاہیں تو میں بات کرنے کو تیار. ہے تو ایک کیوں ہے صاحب؟ دو ہوں, دو کیوں نہیں ہے, ایک کیوں ہے؟ اب سنیے, دو کیوں نہیں ہے, ایک کیوں ہے؟ یہ دو میں سے ایک جو ہے یہ اکیلا اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ دو نے مل کے اگر بنائی ہے تو ان دو میں کا ایک جو کوئی ہے وہ اکیلا اگر چاہتا تو بناتا یا نہ بناتا؟ یا جواب یس میں ہوگا یا نو میں ہوگا. بھئی دو ہی شکلیں ہیں. یا آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی اکیلا نہیں بنا سکتا تھا, اتنا بوجھا ہے اکیلے کیسے اٹھ جائے گا, دو نے مل کے اٹھایا. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک اکیلا کمپیٹنٹ نہیں ہے, جو کمپیٹنٹ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. پھر ڈھونڈیے کسی کو جس نے ان دو کو بنایا ہے. بھائی مجلس کا حصہ آیا ہے, وہ لے کے آئے گاڑی سے, وہاں سے اتارنا ہے, بھاری حصہ ہے, گاڑی کی ٹکی سے نکال کے وہاں رکھنا ہے بھٹنے کے لیے. تو وہ اکیلے اس سے نہیں اٹھ رہا ہے. تو نے کہا بھائی ذرا آن کے ذرا ہاتھ لگا دیجئے, اس کو وہاں تک پہنچا دیں. تو معلوم ہے یہ اکیلے چاہے اٹھانا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے گا, نہیں اٹھا پائے گا, اس میں دم نہیں ہے. ہاں جب ایک اور مل جائے گا اس کو ہیلپر تو ایک ادھر سے پکڑے گا, ایک ادھر سے پکڑے گا, یہ حصہ اٹھا کے وہاں رکھ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ آدمی جو حصہ جو صاحب لائے ہیں ڈکی میں رکھ کے گاڑی کی, یہ اکیلے کمپیٹنٹ نہیں ہے اس کو وہاں سے ڈکی سے نکال کے وہاں ٹیبل پر رکھنے کے.
ایک جگہ تو وہ محتاج ہوا دوسرے کا، جو لایا ہے وہ حصہ رکھنے میں محتاج ہوا دوسرے کا. تو جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ محتاج نہ ہو. اچھا، یا آپ کہیے نہیں وہ رکھ سکتا ہے، اکیلے بھی رکھ سکتا ہے. تو یہ جواب یس میں ہے یا نو میں، جیسے میں نے کہا. تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیں نہیں صاحب وہ اکیلے بھی رکھ سکتا ہے. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ رکھ سکتا ہے. تو اگر وہ اکیلے بھی رکھ سکتا ہے تو اس کا مطلب دوسرا جو ہے وہ زائد ہے، بیکار ہے، فاضل ہے، چاہے آئے یا نہ آئے. تو جو بیکار ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جو زائد ہو، فاضل ہو، جس کی ضرورت نہ ہو، خواہ مخواہ ہو، وہ اللہ نہیں ہے. فرمایا ہم نے تو اللہ بھی ہے، اللہ کو مانیے اور ایک مانیے. اور اگر ڈیٹیل میں آپ کو سمجھنا ہے تو الحمدللہ نہج البلاغہ یہاں بھی موجود ہوگی. ماشاءاللہ آپ کے پاس عالم دین بھی موجود ہیں. آپ نہج البلاغہ میں مولا علی کا وہ خطبہ پڑھیے، ٹرانسلیشن سے پڑھیے. ٹرانسلیشن سے بھی اگر وضاحت نہ ہو تو مولانا سے اس کو سمجھیے. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں وحدانیت پروردگار کے اوپر جو ارشاد فرمایا ہے وہ وحدانیت کے راستے میں ایک روشن چراغ. اور الحمدللہ مجھے یقین ہے، میں نے یہاں کی کوئی لائبریری دیکھی نہیں ہے، ایسا نہیں، مگر ایک علم ہوتا ہے آدمی کو، علم اجمالی، اس سے مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس بستی میں، اس شہر میں نہج البلاغہ نام کی کتاب نہ ہو. الحمدللہ ہوگی اور ضرور ہوگی. آپ اس کو پڑھیے. اور عزیزان گرامی، اللہ کو سمجھنے میں ہمیں روشنی مولا علی سے ملی. بس واقعہ سن لیجئے اور بات. علی نے رہنمائی کی، قربان جائیے علی کے. دہریہ آیا جو کچھ نہیں جانتا، ایتھیسٹ، انہوں نے کہا میں کچھ مانتا ہی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، نہ نبی، نہ پیغمبر، نہ کتابیں، نہ آسمان، نہ زمین، نہ دین، نہ شریعت، کچھ بھی نہیں. میں تو کچھ بلیو ہی نہیں کرتا. ہم جیسے درخت پیدا ہوئے، مر گئے، جانور پیدا ہوئے، ختم ہو گئے، ہم بھی اسی طرح سے ہیں. پیدا ہوئے تو ختم ہو گئے. جب ہمارا ٹائم پورا ہوا ختم ہو. ایک نیچرل پروسیس ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، آخر میں مر جاتا ہے. ایک درخت نکلتا ہے، اگتا ہے، ہوتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، ہوتا ہے، آخر میں وہ درخت جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. میں ہم ویسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم کو سمجھائیے آپ اللہ کیا ہے، ہم تو کچھ مانتے نہیں. تو مولا علی مسکرانے لگے. کیا شان تھی علی کی، خدا کی قسم. کبھی علمی بحث نے علمی بحث کے موقع پر علی نے تلوار کو تو دیکھا ہی نہیں. جب علمی بحث کرنے کو آتا تھا اور مسئلہ پوچھنے آتا تھا، اس وقت علی کی خوش مزاجی قابل دید ہوتی تھی. کبھی تلوار کی طرف تو جھک کے دیکھا ہی نہیں کہ ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تلوار کیسی بھائی؟ تو اس نے جب بات اپنی کہی اور بڑے جوش و خروش سے کہی، بڑے طو میں کہی، علی کو غصہ نہیں آیا. علی مسکرانے لگے. ارے کہنے لگے بھائی یہ جو تو سب کچھ اتنی دیر سے کہہ رہا ہے تو یہ ہم کو کیوں سنا رہا ہے؟ یہ تو تیرا بادریشن ہے، ہم سے کیا تعلق اس سے؟ کہیں جی میرا بادریشن کیا ہے؟ ہمیں آپ سے کہتا ہوں آپ جواب دیجئے، آپ کہتے ہیں تیرا بادریشن ہے، میرا بادریشن نہیں ہے. تو مولا نے کہا کہ ہاں بھائی بات یہی ہے، یہ سب تیرا بادریشن ہے، تو ان سب باتوں کو سوچ. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سب سوچنے کا، نہ یہ کوئی میرے لیے کوئی پرابلم ہے. لیکن بھائی ایسا ہے کہ اگر جو تو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، اگر جو تو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے کہ ہم لوگ درختوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، جانوروں کی طرح پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، تو میرا گیا کیا؟ مجھے کیا پریشانی ہے جو میں پریشان ہوں؟
ارے بھائی تو بھی دنیا میں آیا، میں بھی دنیا میں آیا، تو نے بھی دنیا کو انجوائے کیا، میں نے بھی دنیا کو انجوائے کیا، تو نے بھی کھایا پیا، میں نے بھی کھایا پیا، تیرے بھی بال بچے ہوئے، میرے بھی بال بچے ہوئے، تو نے بھی لائف کو انجوائے کیا، میں نے بھی لائف کو انجوائے کیا، موسموں کو، پھلوں کو، کھانے کو، پینے کو، جو بھی زندگی میں پلیجر ہیں وہ تجھے بھی حاصل ہوئے، مجھے بھی حاصل ہوئے۔ ایک ٹائم آئے گا تو ختم ہو جائے گا، ایک ٹائم آئے گا میں ختم ہو جاؤں گا، تو میرا گیا کیا؟ میرا نقصان کیا ہوا یہ بتا؟ اگر تو کہہ رہا ہے جو کچھ ہے تو مجھے کیا پریشانی ہے بھائی؟ تو بھی بیٹھا ٹھنڈی ہوا سے انجوائے کر رہا ہے، میں بھی انجوائے کر رہا ہوں، تو بھی عرب کھجور مزے میں کھا رہا ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، مجھے پریشانی کہے گی؟ لیکن تیرے سوچنے کی بات ہے، پرابلم تیرا ہے کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کدھر جائے گا؟ یہ میرے سوچنے ووچنے کی بات نہیں نا، میں کچھ سوچنے والا ہوں، لیکن میرے ساتھ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کچھ نہیں ہے، چلو کچھ نہیں سے جو تمہارا انجام ہے وہ ہمارا انجام ہے، اس میں ہوا کیا؟ کیا پریشانی کیا ہوئی ہم کو؟ لیکن تم اپنی سوچو کہ اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں اور کوئی اللہ ہے اور کوئی حساب کتاب ہے اور کوئی آخرت ہے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم اپنا حساب سوچو، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیا سوچیں؟ کہا بھائی علی یہ تو نئی لاجک سنا رہے ہو۔ کہا بھائی لاجک تو یہی ہے۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، سوچنے میں اس کو تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد سرنڈر کر دیا۔ کہنے لگا اچھا یہ علی بھی کلمہ پڑھواؤ۔ کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ بات تمہاری ٹھیک ہے، اگر میری بات صحیح ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تمہاری بات صحیح ہے تو میں پھنس جاؤں گا، تو سیف سائڈ وہی جدھر تم جا رہے ہو، میری سائڈ رسکی ہے بھائی۔ دیکھا ہم نے توحید کی تبلیغ یوں ہوئی ہے، توحید کی تبلیغ تلوار لے کے گلے پر تلوار رکھ کے نہیں ہوئی ہے۔ تو اول توحید، سب سے پہلا عقیدہ یہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا پوری کائنات کا مالک ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے عدل۔ عدل کیا ہے؟ کہ وہ جسٹس کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ ایک بات میں آج بتا دوں آپ کو، کل انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی، اس لیے ٹائم آج ختم ہے، کہ پورے عالم اسلام میں اصول دین 3 ہیں اور شیعوں کے یہاں اصول دین 5 ہیں۔ پورے عالم اسلام میں اصول دین میں عدل و امامت نہیں ہے۔ توحید تو سب مسلمان مانتے ہیں، توحید، نبوت، قیامت، یہ سب مانتے ہیں اور یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ اور عدل و امامت یہ صرف ہمارے یہاں اصول دین میں ہے، بقیہ مسلمانوں کے یہاں نہ عدل اصول دین میں ہے نہ امامت اصول دین میں۔ امامت کی بات تو میں جب پڑھوں گا، جب اس کا وقت آئے گا، وہ تو ابھی پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن عدل کے لیے ایک جملہ سن لیجئے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے جو لوگ عدل کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ راز میں آپ کو سنا دوں، بچوں کو سنا دوں، بڑے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لوگ عدل کو کیوں نہیں مانتے ہیں۔ کہنے لگے اگر عدل کو مان لیں گے، خدا کو عادل مان لیں گے تو اس کو مجبور ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ دیکھیے افریقہ میں شتر مرغ ایک جانور ہوتا ہے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ اس کے لیے شکاری یہ کہتے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں مگر کتابوں میں بہت پڑھا ہے، کہ جب اس کو شکار کرنے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنا منہ ریت میں چھپا لیتا ہے، سمجھتا ہے میں چھپ گیا، وہ منہ اس کا ہوتا ہے اتنا سا، باقی ہوتا ہے اتنا،
وہ شکاری اس کو پکڑ لے جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ شکاری اس کو پکڑ لے جاتے ہیں۔ یہ ملت مسلمہ بھی اللہ کو عادل نہ مان کے منہ ریت میں چھپائے ہے۔ یہ یزید کو بخشوانے کی ترکیب ہے کہ اللہ کو اگر ہم عادل مان لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا قاتل کو سزا دے اور مقتول کو انعام دے، لہذا ہم عادل مانیں گے نہیں، جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے سزا دیتے۔ اور ہم نے یہ بات تو میں آپ سے اب کل اس کی تو تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد بات آگے بڑھے گی اور پھر امامت رسالت کے اوپر گفتگو ہماری ہوگی کہ ہم جو رسالت کے قائل ہیں وہ کیسی رسالت ہے اور عصمت جو ہے وہ کیا چیز ہے رسالت و امامت کے اندر، اور اللہ کے عقیدے میں عدالت اور رسول و امام کے عقیدے میں عصمت، یہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس کو میں چاہوں گا کہ میرے بچے جو ہے وہ سمجھ لیں، اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ لیکن آج تو بس صرف اتنی بات کہ قاتلوں کو بچانے کے لیے یہ تمنا ہے، کوشش اس کی ہے کہ ظالم بچ جائیں، قاتل بچ جائیں۔ ان کا اگر اللہ یزید کو بخش دے تو کیا قادر مطلق، کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ دیکھیے لڑکوں سے کیا بات کرتے ہیں، کس طرح مس گائیڈ کرتے ہیں۔ پہلے پوچھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ ہاں بے شک۔ اب اس کو خبر کیا کہ آگے کہے گا کیا یہ کہ جو چاہے کر سکتا؟ ہاں جو چاہے کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ان کا پھر بھائی اگر اللہ یزید کو بخش دے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی ویسے ہی جواب میں ہوشیار، ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بخش دے، مگر یزید بخشا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ وہ جرائم بخشے گا جو اس کی ذات تک محدود ہے۔ نماز نہیں پڑھی بخش دے گا، چاہے بخش دے بھائی، روزہ نہیں رکھا بخش دے، حج کو نہیں گئے بخش دے۔ لیکن ایک صاحب بیوہ کا مال کھا گئے، ایک صاحب یتیموں کا پیسہ کھا گئے، تو یتیم تو بھوکوں مر گئے اور بیواؤں نے تو بھیکیں مانگی اور اللہ انہیں بخش دے، تو کیسے بخشے گا؟ جب تک وہ بیوہ نہ بخشے، جب تک وہ یتیم نہ بخشے، جب تک اللہ کیسے بخشے گا؟ مگر خدا کی قسم بے پیسے کوڑی کے وکیل بھی بڑے زبردست اور جاندار۔ اب انہوں نے دوسرا کوشچن کیا، کہنے کہ حسین کریم ہے کہ نہیں؟ ان کا بے شک کریم ہے، کریم ابن کریم، وہ بھی کریم، ان کے باپ بھی کریم، ان کا خاندان کریموں کا خاندان۔ کہنے لگا اگر حسین بخش دے تو کیا ہوگا؟ تو کریم ہے بخش دے، ان کا بخش دے، ان کو بھی اختیار ہے، مگر بخشا نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اب کیسے نہیں بخشا جائے گا؟ میں نے کہا کہ وہ ظلم یزید کا اگر ذات حسین تک محدود ہو کے ختم ہو جاتا تو حسین بخش دیتے۔ 1400 برس سے ہم جو رو رہے ہیں یہ کس کھاتے پہ جائے گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، ہم نہ غفور الرحیم ہے نہ کریم ابن کریم ہے، چاہے وہ بخش دے چاہے وہ بخش دے، ہم تو بخشیں گے نہیں، اور جب تک ہم بخشیں گے نہیں جب تک بخشا جائے گا نہیں۔ اس لیے کہ 1400 برس سے ہم جو رو رہے ہیں، ہم جو سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، یہ کس حساب میں لکھا جائے گا صاحب؟ اور اس کا کون سا فریاد کو پہنچنے والا ہے؟ اور خدا کی قسم آج تک یہی غم حسین کے آنسو ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے سہارا ہے۔ وہ حسین جو کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، جن کا پورا خاندان ان کے سامنے راہ خدا میں قربان ہو گیا، جن کے بچے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، جن کے گھر والے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، ایک کے بعد ایک جاتا رہا اور قربانی کی راہ میں کامیاب ہوتا رہا۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان بے کسوں پر اور ان مظلوموں پر۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ جب بازار شہادت گرم ہوا عاشور کو سویرے، تو سب سے پہلے اصحاب حسین نے اپنی قربانی دی۔ ظہر کی نماز تک اصحاب حسین کی قربانیاں ہوتی رہیں۔ کربلا کے میدان کا سورج ڈھلا، ظہر کی نماز کا وقت آیا،
ابو سمامہ نے ہاتھ جوڑے، کہا یا ابن رسول اللہ، دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے ہمراہ پڑھ۔ اللہ اللہ، کیسے نمازی تھے جو تیروں کی بارش میں اس طرح نماز کا شوق ان کے دل میں تھا۔ امام نے آسمان کو دیکھا، فرمایا بے شک یہ اول وقت نماز ہے، تو نے نماز کو یاد رکھا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں محسوب کرے۔ اچھا ان کروں سے کہو کہ اتنی دیر لڑائی روک دیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ اس لیے جیسے ہی لڑائی روکنے کی بات کہی گئی، خدا لعنت کرے حسین ابن نمیر ملعون پر، اس نے شان امامت میں گستاخی کی۔ اور جس صحابی کو حسین نے مرد فقیہ کہا تھا، جو آج کے زمانے میں عالم کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے آپ، حبیب ابن مظاہر، حسین کے بچپن کے دوست، ان سے یہ جملہ سنا نہ گیا جو اس نے گستاخی کی شان امام میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب بے چین ہوئے، بے قرار ہو کے نیام سے تلوار نکالی اور ایک جملہ کہا، اس کو سخت تاریخ کے اندر محفوظ ہے، ماں تقول یا ابن فائلہ، اور بد کردار عورت کے بیٹے کیا کہا تو نے؟ اور یہ کہہ کے روایت بتاتی ہے کہ پہلے ہی حملہ جو کیا ہے تو ایک وار میں وہ گھوڑے سے نیچے گرا ہے، پہلے وار میں گھوڑے سے نیچے گرا، دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی انہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے دشمن کے لشکر میں ڈوب گئے کہ مولا اب یہ نماز تو جنت میں ہو۔ حبیب ادھر تلوار چلانے لگے، ادھر امام کے سامنے دو صحابی کھڑے ہو گئے، سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین، جو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تقدم امامی حتی اصلی الظہر، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ میں نماز ظہر پڑھ لوں۔ تیر آتے رہے، سعید و زہیر اپنے سینوں پر روکتے رہے، یہاں تک کہ حسین کی نماز برستے تیروں میں تمام ہوئی۔ عزیزان گرامی، اس وقت ان کو صرف ایک فکر تھی کہ حسین تک تیر نہ پہنچے، اپنی جان کی فکر نہ تھی۔ جب نماز تمام ہوئی تو سعید زیادہ زخمی ہو چکے تھے، ان کے سینے میں 17 تیر اتر چکے تھے۔ عزیزان گرامی، کہہ دینا آسان ہے، عرب کے تیر اندازوں کے 17 تیر، اس کا مطلب یہ کسی کے سینے میں 17 گولیاں اتر گئی ہوں ویسے ہی کھڑا ہو، تو اس کا مطلب یہ روح نہیں دوڑ رہی تھی، محبت اہل بیت دوڑ رہی تھی جسم میں، وہ اسی شان سے کھڑے تھے۔ ایک دفعہ احساس ہوا کہ نماز تمام ہوئی، امام کی طرف مڑے، عرض کرتے رضیت یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ مجھ سے راضی ہوئے آپ؟ اور حسین نے فرمایا ہاں میں تجھ سے راضی ہوں، بس مقصد حیات پورا ہوا۔ روایت گرتی ہے جناب سعید وہیں پر گرے اور روح جن سے پرواز کر گئی۔ چاہنے والا آقا بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ سے ایک ایک تیر نکالنا شروع کیا۔ میں کہوں گا اے سعید، سینے سے تیر نکل رہے ہیں کہ دل سے ارمان نکل رہے ہیں؟ یہ حسین کا ہاتھ کسے نصیب جو ایک ایک تیر سینے سے نکالے۔ اور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے میرے مولا حسین، یہ نماز ظہر کے وقت کا امتحان ہے جو سعید کے سینے سے تیر نکل رہے ہیں۔ عصر کے وقت امتحان کی منزل کچھ اور کٹھن ہوگی، کبھی علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکلے گی، کبھی علی اصغر کے گلے سے تیر نکلے گا، کبھی عباس کے لاشے پر ماتم ہوگا، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان سے آئیں گے۔